لو بنا فوقه بیتا للامام لا يضر لانه من المصالح، اما لو تمت المسجدیت ثم اراد البناء منع ولو قال عنیت ذلك لم يصدق تارخانیہ۔ یہ کہتے ہیں کہ مسجد نیچے سے اوپر تک مکمل مسجد ہی ہونی چاہیے۔ مسجد میں نیچے کی منزل میں کچھ اور، اوپر کی منزل میں کچھ اور، یہ صورتیں نہیں ہونی چاہیے۔ لہذا مکان بنا دینا، فیکٹری بنا دینا، دکان بنا دینا، جہاں تک مسجد ہے وہاں تک یہ سب درست نہیں۔ اور مسجد کے دو حصے ہیں، ایک عین مسجد ہے جس سے مراد ہے نماز پڑھنے کی عرفی متعینہ جگہ، اور ایک ملحقات مسجد ہیں، جوتے نکالنے کی جگہ، امام صاحب کا کمرہ، اس کے علاوہ کوئی درسگاہ، کوئی اور ضرورت کی سامان رکھنے کی جگہ، وہ ملحقات مسجد ہیں۔ ملحقات مسجد عام اوقاف کی طرح ہیں، ان میں اوقاف میں جیسے تصرف ہوتا ہے ایسے تصرف برائے اوقاف کیا جا سکتا ہے، لیکن جو عین مسجد ہے اس میں نیچے سے اوپر تک اس کو مسجد ہی رہنا ضروری ہے۔ ہاں، مسجد کے بارے میں اس سے پہلے گزرا کہ اگر کسی کو سونے کی ضرورت پیش آ گئی، کوئی اتفاقاً آ کر سو گیا، کسی نے اعتکاف کر لیا، اعتکاف کی حالت میں سو گیا، تو یہ مسجد اس کی ضرورت ہے اور وہ مسجد کی ضرورت ہے، تو اس اعتبار سے اس طرح مسجد کے استعمال میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اسی طرح امام مسجد کی سب سے اہم ضرورت ہے، اصل ہے جماعت کے ساتھ نماز ہونا، یہی سب سے اہم مقصد ہے مسجد کا۔ تو امام کا وہاں پر رہنا، اگر امام کے لیے کوئی کمرہ کوئی جگہ نہیں ہے تو امام اس میں رہائش مسجد میں ہی رہے، اس کی یہ درست ہے۔ تو اگر کسی شخص نے پہلے اس انداز سے مسجد تعمیر کی کہ پہلے نیچے مسجد بنا دی اور پھر اوپر اسی عین مسجد کے اوپر امام کا کمرہ بنا دیا، تو امام تو عین مسجد میں بھی رہ سکتا ہے، اگر اس کا کمرہ الگ سے عین مسجد ہی میں بنا دیا تو بھی درست ہے۔ پھر اگر اس کو وقف کرتا ہے تو وقف کرنا درست ہو جائے گا اور وہ مسجد بن جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام مسجد کے اندر بھی رہ سکتا ہے، اگر 3 دیواریں اور کر کے ذرا الگ کمرہ کر دیا تو بھی درست ہے۔ لیکن اگر مسجد پہلے بنا دی اور پھر اس کے بعد یوں کہتا ہے واقف کہ میں اس میں امام کے لیے مکان بناتا ہوں، ایک ہے کمرہ مسجد میں رہنا، ایک ہے مکان بنا دینا جس میں بیوی بچوں کے ساتھ وہ رہے گا، تو عین مسجد میں اوپر سے نیچے تک کہیں بھی درست نہیں ہے۔ واقف اگر یوں کہے میری پہلے سے نیت تھی تب بھی اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، ورنہ تو اس کا دروازہ کھل جائے گا۔ تو کوئی بھی آدمی اس طرح کا تصرف دوسرا بھی نہیں کر سکتا۔ تو لو بنا فوقہ بیتن للامام، اگر مسجد کے اوپر امام کا کمرہ بنایا، ابھی یہ مسجد بنی نہیں تھی، ابھی واقف نے اسے وقف نہیں کیا، اس نیت سے ابھی جو ہے عمارت بنا رہا ہے، تو لا یضر، یہ کوئی نقصان دہ نہیں ہے، لأنہ من المصالح، اس لیے کہ مسجد کی ایک ضرورت ہے، امام سب سے بڑی ضرورت ہوتا ہے، اس کی رہائش بھی ایک اہم ضرورت ہے۔ اما لو تمت المسجدیت، اور اگر مسجدیت مکمل ہو گئی، اس کو وقف کر دیا، ثم اراد البناء، پھر امام کا مکان بنانا چاہے، منع، تو اس کو روک دیا جائے گا۔ ولو قال عنیت ذلک، اور اگر وہ یوں کہے کہ میری نیت پہلے سے تھی تو اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الْوَاقِفِ، جب یہ صورت واقف کے حق میں ہے کہ واقف کو بھی اس کی اجازت نہیں، فَكَيْفَ بِغَيْرِهِ،
تو کسی دوسرے کو کیسے اجازت دی جا سکتی ہے؟ لہذا اگر کسی نے واقف یا دوسرے نے امام کا مکان عین مسجد کے اندر بنایا اوپر یا نیچے، فیجب ہدمہ، اس کو توڑ دینا ضروری ہوگا، ولو علی جدار المسجد، چاہے وہ عین مسجد کی دیوار پر ہی کیوں نہ ہو، اس پر بھی کسی کا مکان نہیں بننے دیا جائے گا۔ ولا يجوز اخذ الاجرت منہ، کوئی یوں کہے کہ جناب امام کا یا کسی دوسرے کا کوئی کمرہ بنا دیا اور پھر اس کو اجرت پر اٹھا دیا، کرائے پر دے دیا، مسجد کو فائدہ ہوتا رہے گا، یہ بھی عین مسجد میں درست نہیں ہے اور اس کی اجرت لینا بھی جائز نہیں۔ ولا ان یجعل شیئا منہ مستغلا ولا سکنا، نہ یہ جائز ہے کہ مسجد بڑی ہے پہلے ہی بناؤ، حساب سے دیکھ کر بناؤ، لیکن جب بڑی مسجد بنا دی اب یہ خالی پڑی ہوئی تو اس میں دکانیں بنا دیں، امام کا کمرہ بنا دیں، کسی کی رہائش کی جگہ بنا دیں، اس سے کرایہ حاصل ہوتا رہے گا، مسجد کے امام کی اور تنخواہ اور دوسرے خرچے نکلتے رہیں گے، یہ بھی تصرف عین مسجد میں جائز نہیں۔ ولا ان یجعل شیئا منہ مستغلا، اور نہ یہ جائز ہے کہ مسجد کے کچھ حصے کو آمد کا ذریعہ یا رہائش کے لیے متعین کیا جائے۔ ولو خرب ما حوله واستغنى عنه يبقى مسجدا عند الامام والثاني ابدا الى قيام الساعه وبه يفتى۔ اس سے پہلے گزرا کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک وقف کے اندر ملکیت واقف کی باقی رہتی ہے، لیکن مسجد اگر کسی چیز کو بنا، کسی جگہ کو بنا دیا گیا تو اس میں واقف کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی ملکیت میں وہ زمین چلی جاتی ہے۔ اور امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک تو وقفت للمسجد کہتے ہی فوراً جو ہے واقف کی ملکیت سے وہ زمین نکل جاتی ہے اور اللہ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے۔ امام محمد علیہ الرحمہ کے نزدیک جب مسجد کا حصہ الگ کر دیا یا متولی مقرر کر دیا تو اس کی ملکیت سے نکل جاتی ہے، لیکن اگر مسجد اپنے مصرف کے لیے باقی نہ رہے تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ کیا وہ واقف کی ملکیت کی طرف لوٹے گی یا نہیں لوٹے گی؟ تو امام محمد علیہ الرحمہ کی ایک روایت یہ ہے کہ وہ واقف کی ملکیت میں لوٹ جائے گی۔ کوئی بھی اوقاف ہوں، 100 سال پہلے کسی کے خاندان نے کوئی زمین وقف کی تھی، اب اس وقف میں وہ استعمال نہیں ہو پا رہی، نہ آئندہ ہو پائے گی، ایسے احوال بن گئے تو وہ زمین واقف کی ملکیت پہ لوٹے گی، اور واقف مر گیا ہے تو اس کے پوتے، پڑ پوتے، سکڑ پوتے جو بھی ہوں ان کی ملکیت میں لوٹ جائے گی۔ بہرحال اگر صورت ایسی پیش آئی، مثلا کہیں مسلمان آباد تھے، مسجد بنا لی تھی، اب وہاں سے مسلمان ہی چلے گئے اور کہیں دور دراز تک اب مسلمان اس کو استعمال نہیں کر سکتے، وہاں نماز نہیں پڑھتے، ہے ہی نہیں وہاں پر مسلمان، تو ایسی کوئی کیفیت پیش آ گئی یا کوئی سیلاب اللہ نہ کرے آیا اور مسجد کی جگہ جو ہے وہ ندی بن گئی اور وہ علاقہ بنجر ہو گیا، کوئی ایسی شکل پیش آئی، تو ایسی صورت میں اس زمین کا کیا ہوگا؟ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، امام ابو یوسف علیہ الرحمہ دونوں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مسجد ہی رہے گی۔ جو زمین ایک مرتبہ مسجد بن گئی، الی ابد الساعہ، الی قیام الساعہ، وہ قیامت تک مسجد ہی رہے گی، اس میں کوئی بھی مالکانہ تصرف کسی کے لیے جائز نہیں ہوگا، نہ واقف اور اس کے ورثہ کے لیے اور نہ دوسروں کے لیے۔ وَلَوْ خَرِبَ مَا حَوْلَهُ، اگر مسجد کا ارد گرد ویرانہ ہو گیا، وَاسْتَغْنَى عَنْهُ، اور مسجد کی لوگوں کو ضرورت نہیں رہی، یبقى مسجداً، تو شیخین کے نزدیک وہ مسجد ہی باقی رہے گی ہمیشہ ہمیشہ، الی قیام الساعہ، صبح قیامت تک، وَبِهِ يُفْتَى، اور یہی روایت مفتہ بھی، یہی قول مفتہ بھی ہے، حاوی القدسی،
وعاد الی الملک اے ملک البانی او ورثته، اور ملکیت کی طرف لوٹ جائے گی، یعنی جو واقف تھا اس کی، اور واقف مر گیا تو اس کے ورثہ کی ملکیت کی طرف لوٹ جائے گی امام محمد علیہ الرحمہ کے نزدیک۔ یہ روایت جو امام محمد علیہ الرحمہ کی ہے، اس روایت کے بموجب کچھ لوگ مسجد کو اپنی جگہ سے منتقل بھی کر دیتے ہیں کہ یہاں ضرورت نہیں رہی یا پریشانی ہے یا راستہ نکالنا ہے تو یہاں سے مسجد اٹھائی دوسری طرف منتقل کر دی۔ مگر اس روایت پر یہ چونکہ مرجو ہے، اور شیخین کے قول کے ہوتے ہوئے امام محمد کے قول کو، اور بالخصوص اوقاف میں امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے قول کو چھوڑ کر دوسرے قول کی طرف رجوع کرنا جائز نہیں ہے، لہذا یہ ایسی ایک روایت ہے امام محمد علیہ الرحمہ کی جس سے لوگ بلا وجہ استدلال پکڑ سکتے ہیں۔ وہ یہ صورت تو سمجھیں گے نہیں کہ کیا روایت برائے روایت ہے اور یہ برجو ہے، اور راجے کے ہوتے ہوئے برجو کالادب ہوتا ہے، یہ تفصیلات ان کے سامنے نہیں ہوں گی، نہ ان تفصیلات کو وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، ایک ذریعہ بنا لیں گے، ایک جواز نکالیں گے کہ اسلام میں اس کی اجازت ہے، لہذا ایسی روایت اور ایسا قول لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے جس سے دین میں کوئی نقصان پیدا ہو سکتا ہو۔ یہ قول بھی اسی طرح کا ہے۔ وعن الثانی، اور امام ابو یوسف علیہ الرحمہ سے منقول ہے، ينقل الى مسجد آخر باذن القاضی، کہ اس کو منتقل کر دیا جائے گا قاضی کی اجازت سے دوسری مسجد کی طرف۔ منتقل کرنے کے کیا معنی ہوں گے؟ منتقل کرنے کے معنی یہ ہے کہ مسجد کی ضرورت نہیں رہی تو مسجد میں جو قرآن کریم کے نسخے رکھے ہوئے ہیں، چٹائیاں ہیں، جانماز ہے، اور کیا مائک ہے، دوسرا ساز و سامان، یہ دوسری مسجد جہاں ضرورت ہو اس قریبی مسجد میں منتقل کر دیا جائے گا۔ باقی رہی زمین اس کو منتقل کیا نہیں جا سکتا، لہذا زمین الی ابد الساعہ الی قیام الساعہ وہ مسجد ہی رہے گی۔ ومثلہ فی الخلاف المذکور، اور اسی کے مانند ہے، یعنی مذکورہ اختلاف ہے کہ اگر کسی شخص نے مسجد کے لیے پنکھا وقف کیا تھا، کسی شخص نے مسجد کے لیے گملہ وقف کیا تھا، اب وہ پنکھے اور گملے کی ضرورت نہیں رہی تو اس کا کیا کریں گے؟ امام محمد علیہ الرحمہ کے نزدیک وہ واقف کی ملکیت میں لوٹ جائے گا، اور شیخین کے نزدیک وہ واقف کی ملکیت میں نہیں لوٹے گا۔ حشیش المسجد و حصورہ، مسجد کی گھاس، گملے وغیرہ، وہ حصورہ، اور مسجد کی چٹائیاں، مال استغناء عنہما، جب ان کی ضرورت نہ رہے، وکذا الرباط، اور ایسے ہی جو ہے پل اور کنواں، ان کی ضرورت جب نہ رہے، اذا لم ينتفع بہما، جب ان سے نفع نہ اٹھایا جائے، فیصرف وقف المسجد والرباط والبئر والحوض الى اقرب مسجد، یہ کہتے ہیں کہ ان کو قریبی مساجد کی طرف اس ساز و سامان کو منتقل کر دیا جائے۔ قریبی مسجد سے کیا مراد ہے؟ اگر مسجد کا وقف ہے تو مسجد کی طرف منتقل کر دیا جائے، اور اگر مثلا کوئی حوض تھا، لوگ اس سے پانی پیتے تھے، اس کے لیے زمین وقف تھی، اب ضرورت نہیں رہی تو دوسرے حوض کی طرف اس کو منتقل کر دیا جائے۔ کوئی اگر قبرستان تھا، اس میں پیڑ وغیرہ ہے، اینٹیں ہیں، اس کی ضرورت نہیں رہی تو دوسرے قبرستان کی طرف منتقل کر دیا جائے۔ اس طرح جو ہے جس وقف کی چیز ہے اسی کے مثل وقف کی طرف اس کو منتقل کیا جائے۔ مسافر خانہ ہے تو اس کو مسافر خانے کے، اس کا ساز و سامان مسافر خانے کی طرف منتقل کر دیا جائے،
یہاں رباط کے معنی مسافر خانے ہی کے ہیں، تو مسجد کا سامان ہے وہ دوسری مسجد کی طرف منتقل کیا جائے۔ ہاں، تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ ایک تو مسجد کا وقف ہے اور ایک دوسرے اوقاف ہیں، اور مسجد کے کا وقف جو ہے وہ ارفع الاوقاف ہے مسجد، اس کا سامان اس سے نیچے کے جو اوقاف ہیں دوسری اوقاف ان کی طرف منتقل نہیں کیا جائے گا، لیکن اس سے نیچے جو اوقاف ہیں قبرستان مسافر خانہ وغیرہ ہے، اگر اس کا سامان قبرستان مسافر خانے کی طرف منتقل کیا جائے، لیکن اگر ضرورت نہ ہو کہیں تو پھر ان کا نیچے والے اوقاف کا ساز و سامان اوپر والے وقف یعنی مسجد کی طرف منتقل کیا جا سکتا ہے۔ لہذا مسجد کی آمد اگر مسجد کی ضرورت سے بچ گئی تو اس کو دوسری مسجد کی طرف منتقل کیا جائے، قبرستان اور مسافر خانے میں نہ استعمال کیا جائے، اور قبرستان اور مسافر خانے کا ساز و سامان اگر بچ گیا اس کو مسجد کی طرف منتقل کر دینا درست ہے۔ لہذا قبرستان کے پیڑ وغیرہ بکتے ہیں، اگر پیسہ قبرستان میں چاہیے تو وہاں لگاؤ، ورنہ باہمی مشورے سے مسجد میں لگا لینا چاہیے۔ تو یہاں کہتے ہیں حشیش المسجد و حصورہ، مسجد کا گملے وغیرہ ساز و سامان اور چٹائیاں جب ان کی ضرورت نہ رہے، اور ایسے ہی مسافر خانہ اور کنواں جب ان سے نفع نہ اٹھایا جائے، فیصرف وقف المسجد والرباط والبئر والحوض، تو صرف کیا جائے مسجد کے وقف کو، اس کے مسافر خانے کے وقف کو، کنویں کے وقف کو، حوض کے وقف کو۔ اب کہاں صرف کیا جائے؟ پہلا معطوف علیہ میں پہلا ہے وقف المسجد، تو الی اقرب مسجد، جو قریب مسجد ہو اس میں۔ دوسرا معطوف علیہ ہے والرباط، تو رباط کو او رباطن الی اقرب رباطن، جو اقرب مسافر خانہ ہو اس کی طرف، والبئر الی اقرب بئر، اور کنویں کے جو اوقاف ہیں اس کو الی اقرب بئر، اقرب بئر قریب کنویں کی طرف۔ پھر ہے حوض، فیصرف وقف الحوض الی اقرب حوض، یعنی لف و نشر مرتب ہے، وقف مسجد کو قریب مسجد کی طرف، وقف رباط کو قریبی رباط کی طرف، وقف بئر اور وقف حوض کو قریبی بئر اور حوض کی طرف منتقل کر دیا جائے۔ تفریع علی قولہما، یہ تفریح ہے شیخین کے قول پر، امام محمد کے قول پر تو یہ چیزیں واقف کی ملکیت میں چلی جائیں گی۔ درر وفیہا، درر ہی میں ایک مسئلہ ہے، وقف ضیعۃ علی الفقراء وسلمها للمتولی ثم قال لوصیہ اعط من غلتها فلانا کذا وفلانا کذا لم یغسل لخروجه عن ملکه بالتسجیل فلو قبله صح۔ یہ کہتے ہیں کہ واقف نے جب کوئی زمین وقف کی تو وقف کرتے ٹائم وہ اس کی آمد کو جس جہت کے لیے متعین کرے گا متعین ہو جائے گی۔ مثلا اس نے کہا میں نے یہ زمین مولانا آفتاب صاحب کے لیے وقف کر دی، اس زمین کی پوری آمد آفتاب صاحب کو دی جائے، آفتاب کے بعد پھر یہ زمین کی آمد خالد کو، راشد کو، ماجد کو دی جائے تو انہی کو دی جائے گی، اور پھر اس کے بعد اگر وہ بھی نہ رہے تو فلاں مسجد یا فلاں مدرسے یا فلاں قبرستان کو دی جائے، یہ درست ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی نے یہ زمین وقف کر دی، مطلقاً وقف کی یا کسی خاص جہت پر وقف کر دی، مثلا کہا مسافر خانے کے لیے وقف ہے، اس کے بعد پھر کہتا ہے کہ اس کی آمد سے فلاں فلاں کو اتنا دینا، تو اب اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ واقف کی ملکیت سے نکل گئی تو اب اس کے لیے اس میں کوئی تصرف، مالکانہ تصرف جائز نہیں رہا، اب فلاں فلاں کو اس کی ملکیت دلوانے کے کوئی معنی نہیں ہے۔ وقف ضیعۃ علی الفقراء،
فقیروں کے لیے، غریبوں کے لیے کوئی اس سے زمین کا کوئی ٹکڑا وقف کر دیا۔ امام ابو یوسف کے نزدیک تو کہا وقف تو علی الفقراء، تو فوراً وقف ہو گیا، لیکن امام محمد کے نزدیک وقف تام ہوگا کب؟ وسلمھا للمتولی، متولی کے اس کو سپرد بھی کر دیا، یعنی اب امام محمد کے قول پر بھی وقف مکمل ہو گیا۔ تو مقال لوصیہ، پھر وقف کے متولی سے یوں کہتا ہے آتی من غلتها فلانا کذا و فلانا کذا، کہ اس کی آمد سے فلاں کو اتنا اور فلاں کو اتنا دے دینا، لم یصح، یہ اس کا کہنا درست نہیں ہوگا، لخروجہ عن ملکہ، اس لیے کہ یہ اس کی ملکیت سے نکل گیا۔ ملکیت سے کب نکلتا ہے؟ امام ابو یوسف کے نزدیک تو وقف تو کہتے ہی ملکیت سے نکل گیا، امام محمد کے نزدیک متولی کو سپرد کرتے ہی نکل گیا، امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک بقضاء القاضی نکل گیا، اسی کو تعبیر کیا بالتسجیل، سرکار کے یہاں، گورنمنٹ کے یہاں اس کو ریکارڈ میں لانے سے، یعنی قضاء قاضی سے۔ فلو قبلہ، اور اگر اس تمام سے، یعنی کسی کے نزدیک وقف کے لازم ہونے سے پہلے پہلے وہ شرط لگاتا ہے، یعنی وقت وقف ہی وہ یوں کہتا ہے میں نے اس جہت پر وقف کی، تو پھر یہ درست ہے۔ قلت لیکن سیجیء معزیا لفتاوی مؤید زادہ، لیکن فتاوی مؤید زادہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے قریب آئے گا، ان للواقف الرجوع فی الشروط ولو مسجلا، کہ واقف شرائط میں رجوع کر سکتا ہے، چاہے وہ وقف مسجل بھی کیوں نہ ہو۔ مسجل کے معنی اس پر قضاء قاضی نافذ ہو چکی ہے، یعنی عند الامام بھی وہ وقف لازم ہو گیا ہے، تو واقف رجوع کر سکتا ہے شرائط میں۔ لیکن وہاں یہاں جو کہا کہ پھر کہے کہ فلاں کو اتنا دے دینا، یہ معتبر نہیں، تو پہلے نہ ہوتی ہو، مضر نہ ہونے کے معنی کیا ہے کہ پہلے اس نے کہا تھا کہ قبرستان کے لیے خرچ کرنا، اب قبرستان میں ضرورت اس کو دکھائی نہیں دے رہی، تو وہ کہہ رہا ہے کہ مسافر خانے یا مسجد کے لیے خرچ کرنا، جہت بر جو کہ تو باقی رہے، کسی شخصیت کی طرف منتقل نہ ہو۔ اتحد الواقف والجہت وقل مرسوم بعض الموقوف علیہ بسبب خراب وقف احدہما، جاز للحاکم ان یصرف من فاضل الوقف الآخر علیہ لأنہما حینئذ کشیء واحد۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی واقف ہے اور ایک ہی جہت ہے، کیا صورت ہوگی؟ صورت یہ ہے کہ آفتاب صاحب نے اپنی زمین، ان کی زمین تھی ایک سیتا پور میں، ایک لکھیم پور میں، انہوں نے سیتا پور والی زمین کو بھی اور لکھیم پور والی زمین کو بھی مسجد بنا دیا، تو واقف بھی ایک ہے اور جہت وقف بھی ایک ہے، یہ بھی مسجد ہے سیتا پور والی اور وہ بھی مسجد ہے لکھیم پور والی، اور اس کا بھی واقف آفتاب ہے اور اس کا بھی واقف آفتاب ہے۔ اب اس کے خرچے ہیں، مسجدوں کے اماموں کی تنخواہ ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، دونوں کے لیے کچھ کچھ زمینیں وقف کر رکھی ہیں، 2 بیگھے زمین لکھیم پور والی مسجد کے لیے وقف کر دی اور 2 بیگھے زمین سیتا پور والی مسجد کے لیے وقف کر دی۔ اس زمین سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ وہ 2 بیگھے زمین کی جو آمد ہوتی ہے اس سے ان مسجدوں کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، لائٹ پانی وغیرہ کے خرچے ہیں اور امام کی تنخواہ وغیرہ ہے، وہ پوری ہو جاتی ہے۔ لکھیم پور کی بھی 2 بیگھے زمین مسجد کے لیے ہے اور کھیت کی زمین ہے یا مارکیٹ کی زمین ہے، اس کی آمد سے، اور سیتا پور والی کے لیے بھی ہے۔ اس مرتبہ عجیب صورت ہوئی، لوک ڈاؤن میں سیتا پور کی زمین کی جو آمد تھی وہ تو باقی رہی، وہ کرائے پہ گئی ہوئی تھی، انہوں نے کرایہ دیا، اور جناب لکھیم پور والی زمین وہ خالی کر کے بھاگ گئے، وہاں کرایہ ہی نہیں آیا،
تو ایسی صورت میں لکھیم پور والی جو مسجد ہے اس میں بہت ضرورت ہے پیسوں کی، وہاں چٹائی نہیں، وہاں بلب نہیں، ضرورت ہے۔ اور سیتا پور والی زمین سے جو آمد ہوئی اس سے سیتا پور کی زمین کی مسجد کی ضرورت بھی پوری ہو گئی، پھر بھی رقم بچی ہے۔ تو وہ رقم جو سیتا پور والی زمین سے بچی ہوئی ہے وہ ہے تو کس کے لیے وقف؟ سیتا پور والی مسجد کے لیے۔ لیکن وہاں لکھیم پور والی مسجد میں ضرورت پیش آ رہی ہے، تو اس رقم کو آفتاب جو بچی ہوئی رقم ہے لکھیم پور والی مسجد کے لیے بھی صرف کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ کر لینی چاہیے۔ یہاں واقف بھی ایک ہی ہے، یہ زمینیں دونوں جگہ اس نے ہی آفتاب نے وقف کی ہے، اور جو جہت وقف ہے وہ بھی ایک ہی ہے۔ تو اتحاد الواقف والجہہ، واقف بھی ایک ہے اور جہت وقف بھی ایک ہے۔ وقل مرسوم بعض الموقوف علیہ، اور اس کے اوپر جو کچھ وقف کیا گیا ہے اس میں سے بعض کی آمد، مرسوم نفع، آمد کم ہو گئی یا ختم ہو گئی، بسبب خرابی وقف احدیما، ایک وقف کے ویران ہونے کی وجہ سے۔ لکھیم پور کی جو زمین تھی برائے مسجد وہ ویران ہو گئی، وہاں کوئی آمد نہیں ہوئی، تو جاز للحاکم، حاکم کے لیے جائز ہے ان یصرف من فاضل الوقف الآخری، دوسرے وقف کے بچے ہوئے کو استعمال کر لینا علیہ، اس پہلی زمین مسجد پر۔ لأنہما حینئذ، اس لیے کہ ایسی صورت میں، کیسی صورت میں؟ جب واقف اور جہت وقف ایک ہے، کشیء واحد، یہ دونوں چیزیں، دونوں مسجدیں اور دونوں مسجدوں کے لیے وقف کردہ زمینیں ایک ہی حکم میں ہیں۔ وَإِنِ اخْتَلَفَ أَحَدُهُمَا، اور اگر دونوں میں سے ایک الگ ہو، یا تو سیتا پور کی مسجد تو بنائی آفتاب نے، لکھیم پور کی مسجد بنائی خالد نے، یا جہت الگ الگ ہو گئی، آفتاب ہی نے بنائے، سیتا پور میں بنایا مدرسہ اور لکھیم پور میں بنائی مسجد، تو یا تو واقف الگ الگ ہو گئے، جہت ایک ہے، یا جہت الگ الگ ہو گئی، واقف ایک ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک چیز بدل گئی، بے ان بنا رجولانی، بئی طور کے دو آدمیوں نے دو مسجدیں بنائی، سیتا پور میں آفتاب نے اور لکھیم پور میں خالد نے، اور رجل، یا واقف تو ایک ہی ہے لیکن جہت بدل گئی، بنا رجل مسجدن و مدرستن، سیتا پور میں مدرسہ بنایا آفتاب نے اور لکھیم پور میں مسجد بنائی، ووقف علیہما اوقافا، پھر ان کے لیے کچھ جگہیں وقف کر دی، مثلا مدرسہ بنایا اس کے لیے 10 بیگھے زمین وقف کر دی، اس 10 بیگھے زمین کی آمد سے مدرسہ چلتا رہے گا، مسجد بنائی 2 بیگھے زمین اس کے لیے وقف کر دی، اس سے جو ہے مسجد کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں گی۔ لا یجوز لہ ذالک، تو ایک کی آمد کو دوسرے کی طرف منتقل کرنا درست نہیں ہوگا۔ ہاں، ایک سے بچ جائے، ایک عموم احوال کی طرح کہ ایک سے بچ گئی تو دوسرے کی طرف اس کو منتقل کرنا ہے، ایک الگ ضابطہ ہے کہ ادن الاوقاف کو ارفع الاوقاف کی طرف منتقل کیا جا سکتا ہے، ارفع الاوقاف کو ادن الاوقاف کی طرف منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ مسجد کے لیے جو زمین وقف تھی اس کی آمد بچ گئی تو مدرسے کے لیے صرف نہیں کی جا سکتی، اور مدرسے کے لیے جو وقف زمین تھی اس کی آمد بچ گئی، اس کو مسجد کے لیے صرف کیا جا سکتا ہے۔ تو ادن الاوقاف ارفع الاوقاف کی طرف منتقل ہو جائے گا، لیکن ارفع الاوقاف ادن الاوقاف کی طرف منتقل نہیں ہوگا۔ بس بھائی، جزاکم اللہ۔